الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی گول ہوتا ہے، اس کی کوئی منزل ہوتی ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقصد حیات انسان کا ہوا کرتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، لوگ اپنی منزل کو پانے کے لیے ایسے ہنٹس، ایسے کلو اور ایسے جو انسان کے لیے ممد و معاون معاملات ہوتے ہیں ان کی تلاش میں رہتے ہیں جو انہیں ان کی منزل تک خیر اور عافیت کے ساتھ لے جائیں۔ نشان منزل جس بندے کے پاس ہو اور وہ اسے دیکھ رہا ہو اور اسے دیکھ کر کے اپنی منزل کا تعین، اپنی منزل کی سمت کا تعین کر رہا ہو اور پھر راستے پر گامزن ہو، وہ بندہ منزل تک پہنچ جائے، اپنی منزل کو حاصل کر لے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں کے لیے بنائے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے۔ ہماری اس منزل کے لیے بھی کچھ نشان منزل ہیں، کچھ رہنما ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے نشان منزل، اور اس کے اندر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت رسول، ان کی اتباع رسول، ان کی تعظیم رسول، ان کی محبت رسول اور ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو سیگمنٹ بھی شامل کریں گے، آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں اول تاخیر رکھیے، اول تاخیر شامل رہیے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، اور انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع جیسے کہ سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عشق رسول، محبت رسول کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک نے بھی ان کی جا بجا اس حوالے سے اور دیگر حوالوں سے تعریف بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہم تلاوت میں سنتے ہیں، اور ناظرین جب اسے سنیں گے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی کے چند پہلو اس صورت میں بھی، اس آیت میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں سے اس آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان سماعت فرمائیے۔ ارشاد باری عز و جل ہوا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی آپ کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ آپس میں نرم دل کیسے ہیں؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے جز کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر محبت اور مہربانی کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، جیسے کہ باپ بیٹے میں محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرط محبت سے مصافحہ اور معانقہ کرے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی ادائیں بھی پتہ چلیں کہ وہ جب ملتے تھے تو آپس میں بھی ان کی ایسی محبتیں تھیں کہ یہ مصافحہ کرتے تھے اور معانقہ کرتے تھے، اور یہ تعلیمات اسلام سے ہے کہ محبت بڑھے، جب بھی ملیں تو مصافحہ بھی کریں اور ہو سکے تو معانقہ بھی جہاں جہاں ممکن ہو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو معانقہ کیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے اور سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ اللہ اللہ۔ اس کے تحت مفتی صاحب مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کثرت سے نمازیں پڑھتے اور نمازوں پر مداومت کرتے، یعنی استقامت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کے چہروں کی بات کی گئی اس آیت میں، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو روز قیامت ان کے چہروں سے تابع ہوگا، اور اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سجدے کیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ عطا کا قول ہے کہ شب کی دراز نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو رات کو نماز کی کثرت کرتا ہے صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام کی مزید اللہ تبارک و تعالی نے تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا، آگے ترجمہ کنز الایمان، ان کی یہ صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ تو یہاں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت صحابہ اکرام کو دی جا رہی ہے، اور اس سے ان کی شان بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مغفرت اور بخشش کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ صرف سلمان بھائی اس جگہ پر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جا بجا ان اصحاب رسول کو مغفرت کی، رضوان کی، رضا کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارتیں عطا کی گئی ہیں، اور اس سے بھی ان کی شان پتہ چلتی ہے۔ اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے ان بشارتوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو وہ ہے محبت رسول، اطاعت رسول، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انہیں رب کا پیارا بنا دیا۔ آج ہمارا موضوع بھی ہے اور انشاءاللہ مزید آیتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تلاوت، ترجمہ، تفسیر، مدنی پھول سماعت کیے ہیں۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان
نثارا کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو قربان کر کے آقا تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے سجدے اتارا کروں میں تیرے سر سے سجدے اتارا میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں آقا تمہاری جانب اشارہ کروں میں کیوں غیری ہو کر کھانے جاؤں میں کیوں غیری ہو کر کھانے جاؤں میں کیوں غیری ہو کر کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا سارا کروں میں تیرے در سے اپنا سارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں خدا را ابا خدا را ابا خدا را ابا کہ تم لوگوں پر خدا را ابا کہ تم
تو نظارہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیارا کلام سنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا. خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں. یہ بھی جو ہمارا نشان منزل ہے، یعنی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی مبارک زندگی کو اگر دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو وہاں پر بھی یہ مبارک انداز ہمیں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. آپ سب کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو مبارک زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور آپ علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری، آپ علیہ السلام کی رضا اس سے معمور ہے. ایک ہے کسی کام کا حکم دینا نبی پاک علیہ السلام کا کہ آپ یہ کام یوں کریں اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا کر گزرنا، اور ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کا کسی تمنا کا اظہار فرمانا
کہ یہ کام یوں ہو جائے تو کیا بات ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان اس کام کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی تمنا کے مطابق کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول، ایسے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام کے آثار، آپ علیہ السلام کی جو طریقہ کار ہے اس کی پیروی کرنے کو دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ یہ شخص مجنون ہے. یہ دیوانگی کی حد تک، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی رضا کیا ہے، آپ علیہ السلام نے کوئی کام کس طرح کیا، آپ کی تمنا کیا ہے. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اگر رات کو تہجد ادا کرتا، رات کو قیام اللیل کرتا تو یہ بڑا اچھا آدمی ہے اگر یہ قیام اللیل کرتا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ بڑا اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو قیام کرتا. آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اب ساری عمر کبھی قیام اللیل قضا نہیں کروں گا. اور آپ کے شہزادے ارشاد فرماتے ہیں واقعی ہم نے دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی قیام اللیل کو قضا نہیں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے میرے متعلق یوں ارشاد فرمایا. اور عقل اور لاجک اور یہ اور وہ اور دلائل اور حکمت، یعنی ان ساری چیزوں کو بالا طاق رکھ کے دیکھ لیا حضور کا فرمان ہے، حضور کی پسند ہے، حضور کی چاہت ہے، اسی کو اپنا لیا. ڈاکٹر اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا، کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور پھر ایک یہ بھی شعر کہا جاتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. مہروز بھائی آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بڑے لاجیکل سے ہو گئے ہیں، ہر کام کی لاجک، اس کی حکمت، اس کی وجہ جو سمجھ میں آئے، عقل میں آئے، اس کے تحت جو ہے وہ آج کل مدار گھوم رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ ہمارا نشان منزل یعنی ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان، ان کی حیات طیبہ، ان کی مبارک زندگی، اور پھر یہ انداز کس سینیریو سے آپ اس کا انالیسس فرمائیں گے؟ یقیناً صحابہ کرام علیہ مردوان ہمارے لیے نشان منزل ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا صحابہ النجوم، اور جو ستارے ہوتے ہیں یہ نشان منزل ہی ہوا کرتے ہیں، منزل ہی پر پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے لوگ منازل پر پہنچتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے سلمان بھائی کہ لاجک اور عقل کے سینیریو میں، عقل کے تناظر میں کوئی بات آتی ہے تو اسے تسلیم کریں گے، اور جو اس کے خلاف ہوگی اسے نہیں مانیں گے. یہ ممکن ہے دنیا میں بہت سارے لوگ اس طریقے سے سوچتے ہوں، لیکن الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جو دلیل ہے وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. آپ نے جب سوال قائم کیا تو میری نظر یہاں پرچے پہ گئی، اپنے اس اسکرپٹ پہ گئی جو میں لے کر آیا ہوں تیاری کر کے، تو ایک آیت مبارکہ ہے، اسی کو پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت، اس میں لاجک پہ بھی غور کر لیں، ہم بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے، یعنی میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے محبت کریں، تو طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ سے محبت کروں، آپ کی فرما برداری کروں، آپ کی اطاعت کروں، آپ کو خوش کروں، تو پھر آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. تو ایسا ہی کچھ معاملہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو. یہ جو میں نے مثال دی نا، جو شروع میں نے تمہید باندھی آپ کی، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ اس کی وضاحت فرما رہی ہے. کل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اب جہاں تک بات ہے لاجک کی، تو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے کہ اے لوگو تم میری پیروی کرو. تو اب اگر عقل کے سینیریو میں یا عقل کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے،
لیکن بات قرآن کریم نے یہی بیان کی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جب ہم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی گویا کہ دلیل یہ ہے کہ تم اتباع رسول کرو، تم پیروی رسول کرو، اور جب تم یہ کرو گے تو تمہیں اللہ عز و جل محبوب بنا لے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگیاں دیکھیں، عقل اور یہ جو منطق ہے اور لاجک ہے، اس کے سینیریو میں اگر ہم بات کریں سلمان بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، وہ کام وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم امامہ باندھا، یہ ہمارے اختیار میں، داڑھی شریف سجائی ہوئی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس پہ بندے کو اختیار ہی نہیں ہوتا، وہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں اسے اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مرنے کا وقت ہے، اگر میں چاہوں بھی کوئی وقت طے کرنے کے بعد تو میں نہیں مر سکتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جب ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کی بھی خواہش رکھتے تھے کہ کاش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ تھی، جس ظاہری حیات کے سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، جن کپڑوں میں یا جتنے کپڑوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اور جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ایک کاش مجھے وہ نصیب ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال سے چند گھنٹے قبل حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی، اور اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر لمحے میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق اپنے معاملات کو رکھا ہے، ایک کاش مرنے کے بعد بھی کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابعت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اختیار میں نہیں ہے لیکن چاہت ہے، کیا بات کہ کاش ایسا ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مہروز بھائی کے مدنی پھول میں سن رہا تھا، اور حضرت سیدنا امام عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقیقت الندیہ میں جو لکھا ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ یعنی محبت کیا ہے؟ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا ہمیں فلاں سے بڑی محبت ہے، اس سے بڑی محبت ہے۔ محبت کیا ہے؟ امام عبدالوسی فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو فنا کر دے اور اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جا۔ محبت یہ ہے کہ تو سب کچھ اپنے محبوب کو دے دے اور تیرے پاس باقی کچھ نہ رہے۔ اور محبت یہ ہے، تعریف جو ہے، آپ بات کمپلیٹ کر لیجیے۔ محبت ایک اور بھی قول لکھا، محبت یہ ہے کہ تیرے محبوب کی طرف سے تجھے جو بھی مل رہا ہے تو اسے زیادہ سمجھے، اور جو تو اپنا سب کچھ اپنے محبوب کو دے رہا ہے اسے تھوڑا سمجھے۔ اور یہ ساری تعریفیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی دیکھیں تو بالکل صادق آتی ہیں ان کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سلمان بھائی، جو تعریف آپ نے بیان کی، عدنان بھائی آپ بھی، کہ یہ جو تعریف ہے نا کہ محبت یہ ہے کہ محبوب جو دے اسے زیادہ سمجھے اور ہم جو کریں وہ کم ہو، اور محبوب کی جو چاہت ہے، محبوب کی جو رضا ہے، اس پر اپنے آپ کو فریفتہ کر دیں اور قربان کر دیں۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نہیں، آپ کے قدموں پہ انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنی جانیں نچھاور کر دی تھی، اور ان کی کیفیات یہ تھی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو یہ نا جسے عدنان بھائی نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا، ایک حکم دینا، یہ نہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، ان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسے واقعات آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں، آپ کے انداز اور آپ کے کسی جملے سے ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹ انہوں نے محسوس کیا کہ اس چیز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ہے، یا یہ چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے موافق نہیں ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا، اور جس چیز کو انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسرت کا باعث ہے، یہ چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا باعث ہے، ان کو یہ پسند آتی ہے، تو پھر وہ چیز انہوں نے ساری زندگی چھوڑی نہیں۔ بہت ہی مشہور بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوکی شریف بہت پسند تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ آپ نے کھاتے ہوئے دیکھا، اور گوشت کا سالن تھا، اس میں لوکی بھی تھی، کدو شریف بھی تھا، تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوکی شریف و کدو شریف کے ٹکڑے چن چن کے آپ تناول فرما رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس دن کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوکی دستیاب ہو اور
میرے کھانے میں لوکی نہ ہو. یہ محبت تھی. اور ان کو وہ چیزیں, ایک ہوتا ہے بعض چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے انسان کو کہ پسند اپنی اپنی ہوتی ہے, پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. آپ کو کھانے میں کچھ پسند ہوگا, مجھے کچھ اور پسند ہوگا, اشفاق بھائی کو سے ہو سکتا ہے بالکل ہی جدا پسند ہو. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ شان ہے کہ جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہوتی وہ چیز ان کو پسند آتی. اور جو ہم مطالعہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو پسند بنتی نا وہ یہ نہیں ہوتی کہ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہ مطلب تکلفاً اسے پسند کر رہے ہیں, بلکہ وہ ان کی عادت بن جاتی اور وہ ان کی ایک فطری اور ایک نیچرل پسند بن جاتی. اللہ اللہ سبحان اللہ. جو حضور کو پسند وہ صحابہ کرام کو پسند, اور یہی ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. وہ ہے نا روایت آپ صاحب کہ راشد بھائی, اشفاق بھائی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی, حضور نے دیکھا ناپسند فرمائی, انہوں نے اتار کے پھینک دی. کسی نے کہا کہ اٹھا لیں اب تو پہنیے گا نا, کسی اور استعمال میں لے آئیے گا. تو ارشاد فرمایا جب جس چیز کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے اور اس کو اتار کے جب پھینک دیا ہے تو اب دوبارہ اس کو اٹھانا ہی نہیں ہے. گویا کہ ان کی زندگی کا اگر ایک معمول یہ اس کو شعر میں لے آئے تو وہ یوں بن جائے گا کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. اللہ 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 ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ گفتگو فرما رہے تھے, آپ نے ماشاءاللہ فرمایا کہ کسی عاشق نے بھی لکھا نا کہ جو محبت ہوتی ہے نا, محبت کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ محب کے اندر اپنا کچھ باقی نہ رہے, جو کچھ ہو وہ اس کے اندر محبوب کا ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق, آپ کی محبت, آپ کی زندگی کیسی تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی کیسی محبت تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہم واقعات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تو انسان اش کر اٹھتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے اندر سمویا ہوا تھا. اور جب ان کے عشق کی بات کرتے ہیں, عاشقوں کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق آتا ہے. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس وصف کے اندر کمال درجے کی تھی کہ آپ کے اندر اپنا کچھ نہیں تھا, جو کچھ تھا وہ محبوب کا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال, کمال, آپ کا روپ, آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کی نظر, سب کچھ وہ تھی جو پیارے آقا علیہ السلام کی تھی. اور اس کو میں دو روایات پیش کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام صفات تھیں جو پیارے آقا علیہ السلام کے اندر موجود, ان صفات سے فیض آپ نے لیا ہوا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ پریشان ہوئے. تو آپ نے آ کر یہ ماجرا جو معاملہ تھا یہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا. تو آپ نے اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کو کیا عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہ کرے گا, کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ناداروں کی مدد کرتے ہیں, مہمان نواز ہیں, اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ 5 صفات آپ نے بیان فرمائی پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر. اب غور کیجئے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق, آپ کی محبت اور آپ کی زندگی کیسی تھی کہ یہی صفات آپ کے اندر بھی پائی جاتی تھی کہ ایک مقام پر جب آپ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے لگے تو ابن دغنہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جیسی شخصیت کو یہ بستی چھوڑنی نہیں چاہیے اور آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمان نواز ہیں, اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں. غور کیجئے, یعنی جو صفات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر بیان فرمائی, وہی تمام صفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر پیدا کی ہوئی تھی. سبحان اللہ. فیضان مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اشفاق بھائی نشان منزل صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کی تعلیمات, ان کے مبارک انداز. اور ہم آپ لاجک کی بات کر رہے تھے, لاجک, اور آج کل جو ایک سائنٹیفک دور ہے تو اس میں ہم ہر چیز کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا اسلام, ہمارا دین جو ہے وہ ہر طرح سے سائنٹیفکلی پروون ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مطلب ہمارا اسلام بیان کرتا اور سائنس اس کو ڈینائی کرتی ہو. اگر کرتی ہے بعض چیزیں جو ہیں
تو وہ سائنس ہی اس کو ثابت نہیں کر سکی، سائنس ہی اس کو سمجھ نہیں سکی ہے۔ صحابہ اکرام کا جو انداز تھا وہ سائنس، لاجک، ان چیزوں سے ہٹ کر محبوب کی محبت کی طرف ان کا نشان منزل تھا۔ ان کا مقصود اور مطمع نظر ایک ہی ہستی تھی، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نئے تعمیر شدہ مکان کے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور چہرہ اقدس پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، ناگواری کے آثار ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ اکرام میں سے کسی نے انہیں بتا دیا کہ حضور نے دیکھا تھا اور پسند نہیں فرمایا۔ وہ صحابی نیا رینوویٹڈ مکان، اس کو منہدم کر دیا، توڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رنگ وغیرہ اکھاڑ دیا ہو کہ چلو اس کو سادہ سیدھا کر دوں، بس جو چیز محبوب نے پسند نہیں کی ہے اس کو ختم کر دیا کہ اب مجھے نہیں چاہیے۔ انگوٹھی والا واقعہ آپ نے بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نکال کے پھینک دیا، صحابی نے نہیں اٹھایا، کسی نے کہا اٹھا لیجئے کچھ اور کام آ جائے گا، فرمایا جس چیز کو محبوب نے پھینک دیا ہے اسے میں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ لاجک سے ہٹ کر یہ لوگ دیکھتے تھے کہ حضور نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر نماز کے دوران کہ ایک صحابی کو آتا دیکھ کر وہ کنویں میں گر گئے، اور صحابہ اکرام جو تھے نابینا صحابی تھے، تو بعض لوگوں کی ہنسی نکل گئی نماز کے دوران، آواز پیدا ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہنسے ہیں وہ نماز بھی دہرائیں، وضو بھی دہرائیں۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کوئی حدث نہیں ہوا، کوئی ری خارج نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں نکلا، کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے وضو ٹوٹے۔ محبوب نے کہہ دیا شریعت بن گئی، محبوب نے کہہ دیا حج فرض ہے، سب نے حج کرنا ہے، محبوب نے کہہ دیا زکوٰۃ دینی ہے، دینی ہے، محبوب نے کہا نماز پڑھنی ہے، پڑھو، محبوب نے کہا مجھے دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، بس محبوب کو دیکھ کے نمازیں پڑھتے رہے۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ جان جا رہی ہو تو بہت سارے کام حلال ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن جان جا رہی ہے، محبوب کے لیے ہلنا بھی صدیق اکبر نے گوارا نہ کیا، یہاں لاجک آڑے نہ آئی۔ محبوب آرام فرما ہے، نماز فرض تھی لیکن مولا علی نے وہاں نماز قضا کر دی کہ محبوب کا آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اب لاجک آگے نہیں آئی، اب محبوب آگے ہیں، محبوب سب سے پہلے ہے، پھر لاجک ہے، پھر عقل ہے۔ لہٰذا مولا علی کے عمل میں بھی یہ نظر آتا ہے، صدیق اکبر کے عمل میں بھی یہ نظر آتا ہے، تو اور کیا بچتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی راشد بھائی۔ سلمان بھائی، اسلام جو ہمارا دین اسلام ہے، لفظ اسلام اس کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا۔ لفظ اسلام کی جو اصل روح ہے اور معنی ہے وہ الحمدللہ صحابہ کرام کا مزاج اور طبیعت تھی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک میں فرمان ذکر کرتا ہوں، اور اس فرمان کے تحت آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام کی سیرت جو ہے اس کی اول مصداق بنتی ہے امت میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہی لاجک والی بات ہوئی کہ کوئی بھی حکم یا آرڈر آیا تو اب اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھا جاتا ہے کہ اپنی سمجھ میں آئی تو اس پر عمل کیا، ورنہ اس کو ڈینائی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احکام الہی میں چوں چرا نہیں کرتے، الاسلام گردن نہادن نہ کہ زبان بجرت کشادن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ دلیری سے لب کشائی کرنا۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں یہ احکام ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ ایمان اور شریعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ احکام ہیں، بندے کو حکم ماننا چاہیے، حکم کی تلاش ضرور نہیں۔ اور صحابہ کرام کی طبیعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی نظر کرتے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آئے اپنی پسند بناتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری روایت میں ذکر کروں گا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بھی اظہار ہوگا، اور صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پسند اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرما لیں اس پر اپنا فیصلہ قربان کر دینا، اس کا اظہار ہوگا۔ سنن نسائی کتاب الہبہ میں ہبۃ المشاء اس باب کی پہلی حدیث ہے کہ قبیلہ حوازن کے کچھ افراد نبی پاک صلی اللہ تعال علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے اہل و عیال مال جو مسلمان غنیمت کے طور پر لائے تھے ان کو طلب کرنے کے لیے، لینے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، جب تم ظہر کی نماز پڑھ لو، فَقُومُوا، تو کھڑے ہو جاؤ، فَقُولُوا، اور میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرو اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ ذات فرما رہی ہے جس کے سینہ اتھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً
مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، یہ کائنات عالم اسباب، تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے گی کس کے ذریعے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مظہر بنائے، اسباب بنائے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا مظہر عتم ہیں، اور جن کے سینہ اطہر پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سرکار اعظم فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرو انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، کہ یا رسول اللہ ہم اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے معاملے میں مسلمانوں پر آپ کی مدد چاہتے ہیں. نستعینو دیکھیں آپ، عون کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور جب باب استفعال سے استعانت بنے گا تو باب استفعال کا ایک خاصہ ہے کہ طلب ماخذ ہوتا ہے اس میں، تو استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم دے رہے ہیں انا نستعین برسول اللہ، میری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. راوی فرماتے ہیں فلما صلوا الظہر، جب ان افراد نے ظہر کی نماز پڑھ لی، قاموا، وہ کھڑے ہوئے، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے، فقالوا ذلك، تو انہوں نے یہی ارشاد ذکر کیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی انا نستعین برسول اللہ، گویا کہ کہا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں زبان حال، گویا کہ یہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ انظر حالنا. سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ عرض کی تو بارگاہ رسالت سے پھر سخاوت کے دریا بہے. راوی فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما کان لی ولی بنی عبد المطلب، کہ اس مال غنیمت میں سے جو میرا اور بنی عبد المطلب کا حصہ ہے فہو لکم، فہو لکم، وہ تمہارا، لے جاؤ. جی یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جاری ہوا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فیصلے کا اظہار ہوا. اب صحابہ کی اتباع دیکھیں اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان، آپ کی خواہش پر اپنا سب کچھ قربان کرنا دیکھیں. راوی فرماتے ہیں فقال المہاجرون، مہاجرین صحابہ کرام نے عرض کی، کیا عرض کی؟ وما کان لنا، جو کچھ ہمارا ہے فہو علی رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کا ہے. جب مہاجرین صحابہ نے یہ عرض کی تو پھر انصار کہاں پیچھے رہتے؟ وقالت الانصار، انصار صحابہ نے عرض کی ما کان لنا، جو کچھ ہمارا ہے فہو علی رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کا ہے. آقا وہ بھی آپ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ بندہ رسول اللہ کا نہ ہو، یہ بندہ یہ سب چیزیں دیکھے. آج کل سنت پر عمل کا کہا جائے تو یار اولڈ فیشن ہے یار. مسواک شریف، ارے مسواک شریف ابھی تک آپ مسواک ہی کر رہے ہیں. ارے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ہم مطلب مسواک سے بہت دور ہو چکے ہیں. مسواک شریف کرتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں، سستی محسوس کرتے ہیں، ٹوتھ برش شاید نہ چھوٹتا ہو. لیکن مغرب میں اس وقت مسواک کرنے کا کریز ہے. وہاں کے ڈاکٹرز مسواک ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ مسواک کیجئے، اور ہم لوگ مطلب خصوصاً ایشیائی حضرات جو ہیں وہ مسواک سے بہت زیادہ دور ہیں، سنت کو اور آکورڈ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، سنت سمجھ کر اس کو کیجئے بھی. اور جن لوگوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں آج، وہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں پیارے آقا کے پیچھے چلنا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہر سنت کے معاملے میں ہونا چاہیے، کوئی سنت اولڈ فیشن نہیں ہے، ہمیں عمل کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ. جو بات فرمائی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک مسواک پر ہو یا دیگر چیزوں پر ہو، یہ ایک تو مسلمانوں کا جو بڑا طبقہ ہے الحمدللہ عز و جل، وہ سنتوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اس کی خواہش کم از کم یہ ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس پہ عمل کروں. لیکن بعض بد زبان افراد ہوتے ہیں جو اس طریقے سے بگ دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے چلیں جی دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی یہی ہیں، لیکن آپ بھی تو ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے سامنے، آپ بھی تو یہیں کھڑے ہوئے ہو، تو آپ یہاں کھڑے ہو کے مسواک بھی نہیں کر رہے، ہم یہاں کھڑے ہو کے کم از کم مسواک تو کر رہے ہیں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ، مرحبا. جی حافظ صاحب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مبارک صحابہ ہیں، ان کا مبارک انداز ایسا ہوا کرتا تھا کہ زبان اقدس سے نبی پاک علیہ السلام کے جو جملہ ادا ہوا بس اس پر جان فدا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، قبیلہ بنو غنم میں پہنچے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص کھڑا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو،
جو لوگ تھے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو غنم کے اندر آپ موجود ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی آواز آپ تک پہنچی, وہیں بیٹھ گئے اور اب بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ نبی پاک علیہ السلام, حالانکہ حکم کن کے لیے, وہ جو سامنے بیٹھے جو سامنے کھڑے تھے ان کے لیے. کوئی شخص حاضر ہوا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ ادھر قبیلہ بنو غنم میں بیٹھ گئے ہیں. فرمایا کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا اجلسو, انہوں نے سنا وہیں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میں نے تو یہاں جو شخص تھا اس کے لیے فرمایا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دعا سے نوازا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ, اللہ تبارک و تعالی تیری حرص میں مزید اضافہ فرمائے, تو اللہ تبارک اس کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہونے لگے. ادھر مسجد میں داخل ہوئے اور ادھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجلسو. دیگر جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ان سے فرمایا. حضرت عاص جو تھے وہیں بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ عاص تم نماز میں نہیں تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ دیکھ نہیں پائے تھے اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا. تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ابھی دروازے میں داخل ہوا تھا, آپ نے ارشاد فرمایا اجلسو, میں وہیں بیٹھ گیا, وہیں نماز ادا کی. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ان کا انداز دیکھا اور ان کی یہ جو بات سنی, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آس تو آس نہیں بلکہ تو مطیع ہے. اس دن سے صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ مطیع بات ماننے والے مشہور ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, صحابہ کرام علیہ رضوان کے کن کن اندازوں کی بات کریں. گویا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام کے احکامات کو سن رہے ہوتے تھے اور ان پر عمل کو اپنی ذات کا ایک حصہ بنا رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بات کا کنکلوژن اگر ابھی کریں اس کا تو وہ یہاں تک بن سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے فرمودات سن چکے تھے کہ حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی حضور کی سنتوں سے محبت کرنی ہے, حضور کی اداؤں کو اپنانا ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں, دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اسی شاہراہ پر ہمیں گامزن رہنا ہے. یہی صراط مستقیم ہے اور یہی ہمیں منزل تک لے جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک لے جائے گا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے, ہمیں بتا بھی رہا ہے. مدنی چینل رمضان شریف کے مبارک مہینے میں سحری کئی اسلامی بھائیوں نے کر لی ہوگی, کئی کر رہے ہوں گے, کئی علاقوں میں جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا. تو مدنی چینل ہمارے گھر پر آ کر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ, جن کی تعریف, جن کی عظمت, جن کی شان, جن کی رفعت, جن کی قدر و منزلت اور جن کے مرتبے کو, جن کے سٹیٹس کو خالق کائنات عز و جل نے بیان فرمایا ہے, ان کا مبارک انداز ہمیں بتا رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی چینل کا ساتھ دینے والے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ساتھ دینے والے, اپنی ذات کے ذریعے سے خود مدنی ماحول میں آ کر اپنی عطیات کے ذریعے سے ساتھ دینے والے بن جائیں. انشاءاللہ زندگی میں نور علی نور ہو جائے گا اور ہماری جو منزل ہے ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. کچھ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں. دسترخوان بھی لگ رہا ہے, ہمارے مبلغین اسلامی بھائی صبح دسترخوان روانہ ہوں, اسد بھائی بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میری سحری یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے, انشاءاللہ امام صاحب کی باری بھی آ ہی جائے گی. ہم کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں اور ماشاءاللہ رکن شورا کی آمد, مرحبا, سبحان اللہ. رکن شورا کو دیکھ کر تو میں تو ابھی یہی کہوں گا, آ گئی جانتنے بے جام میں یہ آنا کیا ہے, مرحبا سیدی, ماشاءاللہ. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رکن شورا کا بہت پیارا سلسلہ, بہت پیارا سیگمنٹ سلسلے میں شامل ہوتا ہے کہ ایک واقعہ حدیث پاک سے, اس کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. سیدی یہاں کرم فرمائیں. جی کالز پلے کریں. میرا نام محمد اطاری ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہار رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے مدنی چینل کا, اور مجھے اس سلسلے میں کلام کی فرمائش تھی. وہ کلام نخوان بھائی سے عرض ہے کہ وہ سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول
اللہ کی. اللہ 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 ماشاء اللہ مرحبا. جی میرا نام محمد شاکر اطاری پنجاب ضلع کے پاس آ رہا ہوں. تو یہ نام تو سنا ہے حاضر ہے میرے دولت سے بجا سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا. جی میرا نام محمد حسن اتاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. آ گیا رمضان ہے. مرحبا ماشاء اللہ. جی اسد بھائی سے یہ نعت سنیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. مدینہ مدینہ مرحبا. جی میرا نام احمد رضا ہے. میں پنجاب کے شہر سرایا گیٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرے نعت خان سے گزارش ہے کہ نعت سنا دے. آقا آ جائیے آقا آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی کافی ساری کالز ہوں گی. کچھ آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں. تمہارے ذرے کے پرتو ہیں یہ کلام سننے کی فرمائش ہے. شامل کیجئے گا. مزید میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نام کیا ہے ان کا. حفیظ فرام کراچی پاکستان. سرکار توجہ فرمائیں یہ کلام سننا ہے ضرور انشاءاللہ. پاک پتن سے میسیج ہے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. عزیز اتاری ہیں میاں والی سے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا نارووال سے میسیج ہے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. میرا نام اکبر قادری ہے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی نام ہے ان کا عزیز اتاری میاں والی سے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی منی بنت آصف اتاریہ فرام گجرات. آقا آ جائیے یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا یہ کلام سنا دیں. محمد اعظم بھائی کی یہ فرمائش ہے. رفیق بھائی کا میسج بھی ہے. سرگودا سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یہ کلام سنا دیجئے. گھڑی بھی دیکھ لیجئے. فرمائشیں بھی آپ کے سامنے ہیں. میسج اور کالز بھی ہو چکے. اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. کلام شامل کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک تمہارے ناد کی ناقص مثل ضیاء فلک تمہارے ذرے کے اگر اگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک تمہارے ذرے کے اور میرے غنی بھر دیا میرے غنی نے
شب گدائے فلک گیا جو گاسیں رضا کب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. سبحان اللہ. مرحبا. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نشان منزل حضور ہمارا موضوع ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبلغین دعوت اسلامی نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ صحابہ کرام کی زندگی، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. سبحان اللہ، بہت خوبصورت موضوع ہے اور یقیناً صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نشان منزل ہے. یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور آپ نے امید ہے ان حدیثوں کو تذکرہ کر دیا ہوگا کہ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو ستارہ ہی پہلے راہ دکھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، راستہ بتانے کے لیے اشارہ ہوتا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح قربان ہوا جاتا ہے، نبی پاک سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، پیارے آقا کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کس طرح کیا جاتا ہے، پھر تن من دھن سب قربان کیسے کیا جاتا ہے، بہت زیادہ مال ہو کر بھی نبی پاک کی غلامی کیسے اختیار کی جاتی ہے، فقر و فاقہ میں بھی سرکار کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے، مظالم سہ کر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے رہا جاتا ہے، اور اقتدار پا کر بھی سرکار کی اداؤں کو ادا کیسے کیا جاتا ہے. ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا لائف صحابہ کرام کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ منصب دیا کہ جو آج دنیا میں مختلف لوگوں کے پاس. اگر مالدار کی بات کریں تو مالدار ہو سکتا ہے کہے کہ میں کیسے دین کی زیادہ خدمت کر سکتا ہوں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. اچھا، پھر نبی پاک کے رشتہ دار بڑے عقل مند، بڑے بڑے زیرک حضور کی بارگاہ میں غلام بن کے بیٹھے. کیا بات ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب. ایک مصرع ہے اس کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی بھی اختیار کی، غلامی کے کوئی پیسے بھی نہیں لیتے تھے لیکن اس غلامی پر جان قربان کرتے. تو نبی پاک سے صحابہ کرام نے جو انداز اپنایا اور جس صحابی کو جو اسٹیٹس ملا، اس نے اپنے اسٹیٹس کے اندر ہوتے ہوئے نبی پاک کے ساتھ جو انداز اپنایا. مجھے تو صحابہ کرام کی والہانہ محبت کے آپ نے ہو سکتا ہے بہت سارے واقعات ڈسکس کیے ہوں گے. مجھے اچانک وہ مدینے کے بچوں کی ایک بات یاد آ گئی کہ نبی پاک کا بھی پھر وہ پیار ان کے ساتھ کیسا ہوتا تھا کہ اہل مدینہ کے لوگ صبح صبح پیارے آقا کے گھر پر آتے اور ہاتھوں میں برتن ہوتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیتے، اس پانی کو تبرک بنا دیتے. سردیوں کے دن آ گئے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، مگر نبی پاک دل جوئی کرنے والے. ٹھنڈ کے دنوں میں بھی جب صحابہ یا ان کے بچے آتے، پیارے آقا ان کے برتن میں بھی ہاتھ ڈالتے، ان کے پانی کو متبرک فرماتے. تو یہ وائس ورثہ بھی تھا. صحابہ نے بھی شاندار محبت کا اظہار کیا مگر آقا نے بھی کرم نوازی میں کمی نہ فرمائی، دامن بھر بھر کے عطا کیا. اللہ اللہ اللہ. حضور آج کا ہمارا زندگی گزارنے کا انداز اور پھر اس میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہمیں وہ مبارک انداز بتا رہا ہے، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم دور رہ پاتے ہیں. یعنی میں چاہتا بھی ہوں لیکن نہیں آ پاتا، میں جانتا بھی ہوں لیکن قدم نہیں بڑھا پاتا. میری ایک تمنا ہے، ایک خواہش بھی ہے، لیکن میرے اس راہ کی طرف قدم آتے نہیں ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہرڈر کیا ہیں، اس کی کیا رکاوٹیں بنتی ہیں جو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں بھی یار آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں بھی ایسا دعا کرے ایسا بن جاؤں. دیکھیے، دعا کرنے سے ہی صرف چیزیں ہو جاتی ہوتی. مثال دیتا ہوں، ایک بندہ روزانہ ہمیں ملے، ایک بچہ اسکول، ایک مسجد میں ایک بچہ ہو اور ہر کسی نمازی سے کہ دعا کرے میں میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. ہر نمازی سے کہے، امام صاحب سے بھی کہے. تھوڑے دنوں بعد کوئی نمازی پوچھ لے بیٹا بتاؤ اسکول کون سی ہے، تو وہ کہے میں نے اسکول میں تو داخلے نہیں لیا. کمال ہو گیا، اسکول میں داخلہ نہیں لیا، میٹرک پاس ہونے کی دعائیں کروا رہے ہیں. آپ نیک بننا چاہتے ہیں، پہلا قدم تو اٹھائیں نا. آپ اس نیک ماحول کی طرف آئیں، اپنے ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اللہ مدد فرمائے گا. آپ کو لگتا ہے مشکل ہے، آپ آئیں، رحمت الہی ساتھ ہوگی. آج جو ایک حدیث، جو ایک واقعہ ہے نا، اس میں آج رحمت الہی کا ایک واقعہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھائیں، دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے دوڑ کر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو میرے خیال سے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سیگمنٹ ہے ہمارے رکن مرکزی مجلس شورا کا، ایک واقعہ حدیث پاک سے. سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج وقت ہوا ہے ایک اور حدیث پاک سے خوبصورت واقعہ سننے کا. آج بھی بخاری شریف سے ہی واقعہ سنیں گے. ماشاءاللہ آج تیسرا دن ہے اور تینوں دن اب تک ہم بخاری شریف ہی کے واقعات کو سن رہے ہیں. ایک اور بات بھی کلیئر ہو رہی ہوگی کہ احادیث میں کتنے واقعات ہیں. بعض لوگوں کی بڑی مسکنسیپشن رہتی ہے کہ جناب مبلغین بعض اوقات واقعات بڑے سناتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کتنے سارے واقعات سنائے. بالکل اسی طرح قرآن پاک میں کتنے سارے واقعات موجود ہیں. قرآن پاک کی سورہ یوسف کو تو احسن القصص کہا گیا، سب سے بہترین قصہ. تو اس کا مطلب قرآن کا اسلوب بھی یہ ہے کہ واقعات بیان کیے جائیں. حدیث کے اندر بھی کئی واقعات بیان ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ واقعات سے بڑا جلدی سیکھتی ہے. بہت جلدی انسان ریئلائز کر لیتا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے. تو آج بھی ایک کمال کا واقعہ سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ سے بیان فرمایا. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 اس نے مرڈر کیے. اور اتنے سارے قتل کرنے کے بعد اس جرم کا حکم پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے 99 قتل کرنے کے بعد. تو راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اتنے سارے قتل کر دیے. میں مضمون عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا. اب قاتل نے سوچا ہوگا کہ 99 تو ہو گئے ہیں، اس کو بھی مار دیتے ہیں 100 پورے ہو جائیں گے. راہب کو بھی مار دیا. ذرا غور کریں، 100 بندوں کا قاتل. اب پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اب دوسرے لوگوں سے اس مسئلے کا حل دریافت کرتا رہا. ایک آدمی نے کہا کہ فلاں بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، ان کی بستی میں چلا جا، وہاں تیری بخشش کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. وہ آدمی اللہ والوں کی اس بستی کی طرف چلنے لگا. ابھی راستے ہی میں تھا، پہنچا نہیں تھا کہ اس کی موت ہو گئی. اب مرنے سے پہلے اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جھکا دیا جہاں جانے کا اس کا ارادہ تھا. اب غور کیجئے، 100 بندوں کا قاتل ہے. مدنی چل کے ناظرین، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھنی شروع کی، اس نے اللہ کی عبادتیں شروع نہیں کرنی، بلکہ اس نے ابھی تک تو توبہ بھی نہیں کی ہے، بس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور ان کی آپس میں حجت کرنے لگے کہ کون لے کر جائے گا، رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. تو اب سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس کی ڈائمنشن کو چیک کیا جائے. اگر تو یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر ان نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ غنی. میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے. اس بستی کی طرف جو زمین ہے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ کم ہو جائے، اور جس بستی سے چل کر جا رہا ہے وہ بستی سے وہ زمین دور ہو جائے. یعنی گویا زمین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قریب ہو جا، اور اپنی بستی سے دور کر دی گئی تاکہ جب یہ ناپا جائے، یہ ڈائمنشن چیک کی جائے تو یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو جائے. اب جب مرنے کی دونوں جگہ کا ناپ لیا گیا تو وہ اس بستی سے ایک بالشت نزدیک نکلا جس بستی کی طرف وہ روانہ ہوا تھا. فرق فقط ایک بالش کا تھا، اور اس وجہ سے ہی اس کی مغفرت کر دی گئی. اللہ غنی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یقین کریں اللہ کی رحمت پر دلاسا دلانے والی یہ وہ شاندار حدیث ہے جو ایمان تازہ کر دیتی. 100 بندوں کا قاتل ہے، فقط اللہ سے دوستی کرنے چلا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہے، اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے. اللہ کو اس کی بخشش مقصود ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اس حدیث سے بہت سارے ان ناظرین کے لیے سبق ہے جو بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے گناہ کر لیے، میری توبہ کہاں قبول ہوگی. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. بندہ ایک قدم بڑھائے تو صحیح اس کی رحمت کی طرف، پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے کہ میرے بندوں کی مغفرت ہو جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے. ہم آگے بڑھے تو صحیح،
اور جس وقت یہ بیان کر رہا ہوں یہ رمضان کی راتیں ہیں، اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کا سوالی کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ جی ہاں، رائٹ ناؤ، اس وقت توبہ قبول ہونے کا وقت ہے۔ اٹھائیے اپنے ہاتھ، جھکائیے اپنے سر کو، بہنے دیجیے اپنے آنسوؤں کو، یاد کیجیے اپنے گناہوں کو، کر لیجیے سچی توبہ۔ یقین کریں وہ قریب، ایسا قریب ہے، کئی سالوں کے گناہ ایک سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ہاں البتہ توبہ جو ہے اس کے کچھ اراکین ہیں، توبہ کرنے کے کچھ طریقہ ہے۔ کانوں پر ہاتھ لگانا، گالوں پر چپت لگا لینا ہی توبہ توبہ کہنا توبہ نہیں، اس کے کچھ یوں سمجھی کہ طریقہ کار مختصر ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، سب سے پہلے ریئلائز ہو، احساس ہو کہ ہاں میں نے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی، اور جس خاص گناہ سے توبہ کرنی ہے اس گناہ کرنے کا بھی اعتراف ہو۔ نمبر 2، اب گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، یعنی کل نماز نہیں پڑھنی پکا ارادہ بھی ہے اور نماز نہ پڑھنے پر توبہ بھی کر رہے ہیں، پھر تو توبہ نہیں ہے نا، پکی نیت ہو کہ بس اب نماز قضا نہیں ہوگی، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے بندہ سچی توبہ کرے، پکا ارادہ کرے۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو، ندامت بھی ہو کہ میں نے واقعی غلطی کی، اور پھر فرمایا حقوق العباد کے تحت بندوں کو حقوق ادا کرنا، یعنی کسی کے مال چرا لیا ہے، غصب کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے، تو اب اس کو لوٹائے، صرف توبہ سے یہ معاف نہیں ہو جائے گا، پھر اسی طرح ان سے معافی بھی مانگے۔ اور ایک اور اس میں خوبصورت کام توبہ کا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، آنسو بہانے سے رب کی رحمت بہت جوش میں آتی۔ گھڑیاں ہیں، روزانہ سحری میں اٹھیں تو تہجد پڑھیں اور پھر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے نا امیر سنت کا، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ کل سحری میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، ایک اور حدیث سنیں گے، اور پیارے آقا کے میٹھے بولوں کی برکت سے اپنے دل میں بھی مدنی مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ مرحبا۔ غالباً ہمارے ساری بھائی کے مائک میں کوئی پرابلم ہوا ہے، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مائک سیٹ کر دیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک نا، اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچی توبہ مل جائے اور اس توبہ پہ استقامت مل جائے تو اس کے لیے بھی اچھا ماحول، اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ توبہ کے مواقع میسر آتے رہیں، اور ایسا ماحول کہ جہاں پہ توبہ کرنے کے بعد نیکیوں پر استقامت ملنے کی امید ہو، اور جہاں پہ گناہوں پہ بچنا آسان ہوتا چلا جائے، تو ایسا ہی ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہم مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے آج کا موضوع تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جذبہ عشق و مستی اور ان کا اتباع اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کی اہمیت، فضیلت اور سنت کے جذبے سے سرشار صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عملی زندگی کے چند واقعات ہم نے سننے سنانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہاں میں ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص سنت پہ عمل کرتا ہے، سنت پہ عمل کی جو برکات احادیث کریمہ میں بیان ہوئی، کیسے دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل ملیں گی۔ مشہور محدث حضرت سیدنا حدبہ بن خالد علیہ رحمہ کو خلیفہ بغداد مامون الرشید نے ایک دفعہ اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا۔ کھانے کے وقت
دسترخوان پہ بیش بہا قسم کے مرغن کھانے موجود تھے، کئی قسم کی ڈشیں موجود تھیں. حضرت محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد کچھ ذرات کھانے کے جو دسترخوان پہ گر چکے تھے وہ اٹھائے اور چن چن کر ان کو کھانا شروع کر دیا. خلیفہ نے حیران ہو کر کہا، یا شیخ، کیا ابھی تک آپ کا پیٹ نہیں بھرا اور آپ یہ گرے ہوئے لقمے یا ذرے جو ہیں یہ کھا رہے ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، یقیناً میرا پیٹ بھر گیا ہے. دراصل بات یہ ہے، مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. میں اسی حدیث مبارکہ، اسی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا ہوں. یہ سن کر خلیفہ بے حد متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لائے اور خلیفہ نے یہ تھیلی حضرت سیدنا حدبہ بن خالد کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی. حضرت سیدنا حدبہ بن خالد نے فرمایا، الحمدللہ عز و جل حدیث مبارکہ پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کی جزا بھی عطا فرمائے، اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی کے آنے کا وقت ہوتا اور آپ تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. آپ کی کالز بھی ممکن ہوا تو نگران شورا کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس پہ بھی ان سے رہنمائی چاہیں گے. حضور، آج کا موضوع ہے ہمارا نشان منزل. نشان منزل، اور اس میں ہم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو اور ان کا جو جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت تھا، اس حوالے سے ہماری کچھ گفتگو رہی ہے. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی ان کا اتباع، جو اتباع انہوں نے کی، اس کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ ہیں اور روزانہ ہی انشاءاللہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. تو نگران شورا سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں موضوع سے متعلق، یا جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو شیئر کرنا چاہیں، اوپن فورم ہے آپ کے لیے. آپ کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. کالز اگر ہیں نگران شورا کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے، تو ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی، میرا نام ریحان ہے، میں گجرات ہند سے بات کر رہا ہوں. مرحبا مرحبا صد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا. آپ سب کو بھی رمضان مبارک ہو. میں نے ایک دن یا شاید کئی بار مدنی چینل میں کال کیا ہے، بن کبھی بھی نہیں چل رہا. شاید آج چل رہا ہو، اس امید سے میں کال عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہند میں رہنے کے باوجود کسی بھی شخصیت خصوصی باپا سے کبھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. ایک امید ہے کہ باپا اور الحبیب اتاری اور ہمارے پیارے نگران عمران اتاری سے کبھی ملاقات ہو جائے. تو پلیز اتنا بتا دے کہ کس طرح سے آپ کا پاکستان اور بہار کا شیڈیول ہوتا ہے، وہ پلیز ہمیں بتا دے، ہم آپ سے کیسے رابطہ کریں. اتنی گزارش. ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہند سے ہیں، اور کئی عاشقان رسول ایسے ہوں گے جو پاکستان میں ہوں گے، ان کی بھی تمنا ہوگی، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی کہ نگران شورا کو ملیں، ملاقات کریں، کوئی بندہ بات چیت کرے، کوئی حال احوال لے، کوئی دے، کوئی اپنے پرابلمز بتائے، کوئی دعا کروائے، کوئی روحانی علاج لے. دے دیں آج مدنی پھول سب کو رستہ بتا دیں کس طرح آ سکتے ہیں. رستہ باب المدینہ ہے، بائی ایئر آئیں تو ایئرپورٹ ہے، بائی ٹرین آئیں تو ریلوے اسٹیشن ہے، ہمارے 2-3 بنے ہوئے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ الحمدللہ مشہور و معروف ایک مقام ہے، وہاں پر پتہ چل جائے کہ ہوتے تو بعض اوقات ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اب یہ کہ پاکستان کے باہر ملاقات، اس میں مجلس بیرون ملک ہمارے جدول بناتی ہے، تو وہ انشاءاللہ جیسا جدول بنائیں تو اس کے عموماً تو مدنی چینل پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں. اللہ ان کی محبت میں، ان کے پیار میں اور برکت عطا فرمائیں. ان کے
محبت کرتے لوگ. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. جی امیل سنت کے یہاں ماشاءاللہ امیل سنت سحری سے فارغ ہو گئے, تو 2-3 منٹ وہاں کا بھی کلام سنا دیں, کچھ پڑھا جا رہا ہے وہاں پر. عیدی تقسیم ہو رہی ہے ماشاءاللہ. وہ کس کو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, دل درد سے اس دل کی دے ڈالیے اپنے لبے جان بخش کا صدقہ دے ماشاءاللہ. عیدی تقسیم ہو رہی ہے, رسالے تقسیم ہو رہے ہیں. معتکفین پر شفقت, پیار اور محبت کا ایک پیار اچھا انداز آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے نعت شریف کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ کھانا کھاتے تو ہم تو سنتے آئے ہیں کہ جی کھانا کھائیں, چپ کر کے کھانا کھائیں, خاموشی سے کھانا کھائیں. تو کھانا کھا رہے ہیں, نعت بھی سن رہے ہیں, کلام بھی سن رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ مدنی چینل والے بھی سوچتے ہوں گے کہ مغرب میں دیکھو, اس وقت دیکھو, جب بھی دیکھو, یہ سلمان بھائی کو اسی طرح کے سوالات کی سمجھ میں آتے ہیں. سوچتے کہیں بیچارے ان کی تو نمائندگی بھی ہوتی ہوگی نا. اچھا بازوں کے کچھ بھی ہو رہے ہوں گے, چلو کوئی ہماری بات چلو کر تو رہا ہے کوئی. اچھا یوں آپ نمائندگی کر رہے ہیں. کوئی تو ہے جو ہماری اپنے زوم میں جی حسن زن ہے, اس کو خوش فہمی بولے, کیا بولے, کچھ بھی بول لیں. سوال تو ایک بنتا ہے نا, سوال تو ہے. نعت شریف سننا یا اس طرح کے کلام سننا کھاتے ہوئے, مدینہ مدینہ آدمی غفلت, کھانا بھی غفلت بھرا کیوں؟ اللہ نیکی کی دعوت ہو, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو, نیکی کی دعوت ہو رہی ہو, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو رہا ہو. یہ کس نے کہہ دیا کہ کھاتے کھاتے خاموش رہنا چاہیے؟ اچھی بات کرنی چاہیے. بلکہ اگر خاموش وہ بعض غیر مسلموں کا طریقہ آ رہا ہے کہ کھاتے کھاتے خاموش, تو ان کے انداز عبادت کی ہاں, تو ان کا تو اختیار کریں گے تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ہمارے محمد علی بھائی نے سحری کر لی, کیا بات ہے یار. کوئی بات ہے, کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا, ہم لوگ سحری میں کرتے رہتے ہیں. آپ پہلی بار آئے. اللہ اکبر. جی چلیں, کالز شامل کرتے ہیں. جی کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ نے اپنے گھریلو کام انجام دیے, اسی طرح سے انہوں نے جب اسلام کو ضرورت پڑی انہوں نے گھر سے باہر کے بھی کام انجام دیے اسلام کی خاطر, اور ہر ٹائپ کا جو کام تھا وہ انہوں نے کیا. تو ہماری جو آج کل کی لیڈیز ہیں, کیا یہ بھی اس طرح سے گھر کے باہر اور گھر سے باہر کے جو کام ہے کیا وہ انجام دے سکتی ہیں؟ شانہ بشانہ چلنا چاہیے نا. یہ لوگ بولے شانہ بشانہ چلو, مردوں کے ساتھ عورتیں کندھے سے کندھا ملا کے. جناب میں کندھے سے کندھا ملا کر تو یہ چلی, تو اب تو آگے نکل گئی نا. لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگا, اب عورتیں آگے چل رہی ہیں, مرد اس کا پرس اور بچہ اٹھا کے پیچھے چل رہے ہیں. الٹا ہو گیا نا تھوڑا, تو مطلب مسئلہ دیکھیں نا, گڑبڑ ہو گئی نا. یہ باتوں کو شاید سمجھ میں آ جائے گی ہماری باتیں کہ کیا ہو گیا. دیکھیں یہ جو تصور ہے نا محروز بھائی کہ صحابیات نے کن کن موقع پر حصہ لیا, تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب کہ موجودگی, جیت صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی, احکام شریعت کا اسوت کا ان کو بیان ہونا اور احکام شریعت پر چلنا, یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو وہ ساری شرعی طور پر ہو رہا ہوتا ہے. ابھی تو یہ کوئی کون سکھائے, کون سمجھائے کہ کب نکلنا ہے, کیسے نکلنا ہے, کس وقت نکلنے کی اجازت ہے, کس وقت نکلنے کی اجازت نہیں ہے, کس صورتحال میں نکلنے کی اجازت ہے, کس لباس میں نکلنے کی اجازت ہے. تو یہ ساری چیزیں تو علماء مفتیان کرام بتائیں گے, سمجھائیں گے. اور ایسا عموماً ہمارے یہاں کون کرے, کون بتائے, کون کس کی مانے. تو اس دور کی مثال لے کر اس وقت کی باتیں کرنا یہ مطلب ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی گھر سے نکلنا چاہے اس کو
شرعی رہنمائی حاصل کرنی بے حد ضروری ہے کہ مجھے کن کن صورتوں میں گھر سے نکلنے کی اور گھر سے نکل کر باہر کن کن کاموں کو کس طرح کرنے کی اجازت ہے. شرع رہنمائی لے، جو اسلام و دین ان کو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق کریں. کھول لیں جی. مزید ماشاءاللہ حضور علیہ السلام نے تو اپنی لخت جگر کی اعلیٰ درجے کی تربیت فرمائی تھی، مگر حضور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جو ایک ماں ہے اپنی بیٹی کو اس طرح سے تربیت کرتی ہے کہ بس اس دنیا کے فیشن میں ڈھلو بیٹا اور پڑھو لکھو، چاہے کسی بھی طرح سے پڑھو، اور اس طرح سے تمہیں اعلیٰ درجے کا رشتہ ملے گا جب پڑھو گی. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج جو حضور علیہ السلام کی جو لخت جگر کو آپ نے تربیت کی تھی کہ آج ہمیں اس تربیت کی ضرورت نہیں کہ ایک ماں اپنی اس بیٹی کو اس طرح سے تربیت دے کہ بیٹا تمہیں کہیں رہنا ہے تو اس طرح سے. حضور علیہ السلام نے جو اپنی صاحبزادی کو جو طریقے دیے تھے، جو تربیت کی تھی، اس تربیت پہ رہنا ہے اور ایسی جگہ رشتہ کرے جہاں دینی ماحول ہو. مگر یہ آج ہمارے یہاں بالکل ایسا نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دے کیونکہ اس کی شدید حاجت. یہ سوال مدنی مذاکرے سے پہلے، جو مدنی مذاکرے سے پہلے جو میری حاضری تھی اس میں چل چکا ہے، اور الحمدللہ میں اس کا بڑا تفصیلی جواب اس وقت دے چکا ہوں. صحیح. اصل مسئلہ یہی ہے، ابھی اعلان ہو جائے میں عرض کرتا ہوں. روزہ رکھنے والوں، آج سحری کا آخری وقت 4:14 ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج چونکہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا دن منایا جا رہا ہے تو کافی اسلامی بھائیوں کے اس طرح کے سوالات آتے رہے ہیں. اب چونکہ ہمارے مدنی چینل کے ایک ناظرین کی تعداد ہوگی جن کا ابھی سحری کا آخری ان کا ٹائم چل رہا ہے، تو اب عرض اس میں یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنی بچیوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے خوبصورت انداز اختیار کریں اور اس خوبصورت انداز کو اختیار کر کے اسلام و دین و شریعت کے مطابق ان کی تربیت کریں. آئیے چلتے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف، انشاءاللہ وہاں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے.